اچھا جناب، آئیڈیلزم پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری قوم کس طرح آئیڈیل بناتی ہے۔ جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو بھٹو صاحب کا دور تھا، اور بھٹو صاحب میرے آئیڈیل تھے، کمال شخص تھے بھٹو صاحب۔ ایک دفعہ احمد پور شرقیہ میں ایک جلسہ تھا، تو اس میں بھٹو صاحب کو کسی شخص نے جوتا دکھا دیا، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتہ ہے جی جوتے مہنگے ہو گئے ہیں۔ یعنی لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے جو فی البدی جواب دیں۔ اور پھر ایک دفعہ بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں اگر تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو میں کیا کر لیتا ہوں۔ پھر روٹی کپڑا مکان کے جو نعرے لگائے گئے وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھے تھے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت روٹی کپڑا مکان بہت سے لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو یہ نعرہ بڑا مشہور ہوا۔ پھر آئیڈیل بنے جی نواز شریف صاحب بھی کمال لیڈر تھے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے بے نظیر محترمہ کے بارے میں بڑے بڑے باتیں کی، جس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو شاید میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے جو جالے بھائی ہیں، کیونکہ میں جالا تھا تو مجھے یہ باتیں ان کی بہت بری لگتی تھی۔ لیکن آج کل کے جالوں کو نہ تو وہ باتیں بری لگتی ہیں، اور نہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ لیڈر ہیں جس کی ماں ہے، جس کی بیوی ہے، اس کو کوئی بات بری نہیں لگتی، تو میرے بھائیوں پھر جالوں کو بھی بات بری کیسے لگے گی۔ اب آ جاتے ہیں جی نواز شریف صاحب کے بعد، تو درمیان میں تو دو لیڈر رہا ہے جی، جس میں ایک تھے ہمارے جنرل ضیاء صاحب اور ایک پرویز مشرف صاحب، وہ بھی لیڈر تھے، وہ بھی مکے لہراتے تھے۔ ان کو بھی ہم نے بڑا فالو کیا ڈر کے مارے، کیونکہ کوڑوں سے بھائی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اور وہ بھی سر عام جب آپ کو ٹک ٹکی پہ لگا کے کوڑے لگیں تو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ مشرف صاحب نے خیر کوڑے تو نہیں مروائے، لیکن انہوں نے گجی مارے بڑی دی مشرف صاحب نے، ان سب کو لڑا کے آپس میں ان کی ایسی کی تیسی کی۔ پھر عمران خان صاحب آئے جی ہمارے لیڈر۔ عمران خان صاحب نے بھی گھروں کے وعدے کیے، اور نوکریوں کے 1 کروڑ نوکریوں کے اور 50 لاکھ گھروں کے وعدے، وہ بھی وفا نہیں ہوئے۔ تو لگتا ہے کہ جی ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ وعدے کبھی بھی وفا نہیں کرتے۔ اب بات ہو رہی تھی کہ جی آئیڈیلزم کی، کہ جی آئیڈیل کیسے بنائے جاتے ہیں ہمارے لیڈرز کو۔ تو میرے کچھ آئیڈیل ایسے تھے جنہوں نے کچھ غلط کام کیے تو مجھے ٹھیس لگی۔ ایک بہت بڑے ہمارے ایس ایس پی تھے جب میں سرگودا تھا، تو ان کی جب وہ کسی ایک خاتون کی قدموں میں بیٹھ کے ایک تصویر بنائی گئی، حالانکہ تصویر برابر میں بیٹھ کے بھی بنائی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ ان کی قدموں کی خاک ہو جائیں، تو وہاں بیٹھ کے تصویر بنا لی گئی۔ ظاہر ہے یار، ایک مرد جو ہے اس وقت جب آپ کو پتہ ہے خاص وقت ہوتا ہے، تو وہ ویسے بھی، اب میں وہ لفظ نہیں کہتا، وہ بنا ہوتا ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے خاتون اسے وہ کرتا ہے، تو وہ بھی وہ کر گئے ہوں گے جی وہ، لیکن میرے آئیڈیل تھے تو مجھے دکھ ہوا، اس پہ میں نے کالم لکھا۔ پھر عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی باتیں ہوئیں، ان کی قصے پلے بوائے والے پچھلے، اور مجھے عمران خان سے بڑی جیلسی ہوتی تھی خواتین و حضرات، کہ جب خواتین عمران خان کو دیکھ کے نعرے لگاتی تھی، اور عمران خان واقعی بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے اس دور میں، اور انہیں یونانی دیوتا بھی کہا جاتا تھا۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں بعد میں، اب بھی وہ بہتر ہیں، اب بھی خواتین بڑی مرتی ہیں ان پہ، دیکھیں نا جی، پہلے جمائمہ خان ان پہ مر مٹیں، پھر ریحام خان مر مٹیں، پھر بشرا صاحبہ جو ہیں وہ مر مٹیں ان پہ۔ ظاہر ہے مر مٹنے کے بغیر تو شادی نہیں ہوتی نا، شادی بھی تو مر مٹنے کا نام ہے۔ اب کون اس پہ مرتا ہے اور کون مٹتا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ آئیڈیلزم کی بات ہو رہی ہے جی، آج بہت سے، جب میں کچھ ایسی بات لکھتا ہوں، آج میں نے ایک پوسٹ لگائی تو بہت سے دوست کہتے ہیں سر آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، تو آپ ایسی پوسٹیں مت لگایا کریں۔ طنز و مزاح خواتین و حضرات بہت ضروری ہے زندگی میں۔ جتنی گھٹن ہے، جتنی اس وقت سیاسی گھٹن ہے، جتنی اس وقت معاشی گھٹن ہے، اس میں اگر طنز و مزاح نہ ہو تو بندہ مر جائے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن پہ بہت سے ایسے پروگرام چل رہے ہیں جن میں جو مزاحیہ اداکار ہیں، جو فنکار ہیں، جو جگتوں کے ماہر ہیں، وہ بیٹھ کے جگتیں لگاتے ہیں اور بندہ ہنس لیتا ہے۔ اب بھی وہ بھی پرانی ہو گئی ہیں جگتیں ان کی، کیونکہ ایک جیسا پروگرام جو ہے وہ چاہے آفتاب صاحب کا پروگرام ہو یا کچھ اور دوست پروگرام کر رہے ہیں،
وہ سارے ایک جیسے ہی ہیں, وہی ہنسنا, وہی کوئی اچھی جگت بھی لگتی ہے لیکن موسٹلی بےہودہ جگتیں ہوتی ہیں. اور طنز و مزاح لکھنے والے بڑے کم ہو گئے ہیں. طنز و مزاح کی شاعری, جسے مزاحیہ شاعری کہا جاتا ہے, وہ بہت کم ہو گئے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے یار؟ اگر آپ یہ سارا نہیں کرتے تو پھر کیا کریں؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ پیاز 260 روپے ہو گیا, مرغی 600 روپے کلو ہوگی, گھی اتنا مہنگا ہو گیا, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, ڈالر ہاتھ لگائے نہیں ملتا, تو پھر کیا کرے انسان, خواتین و حضرات؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں دل کی, جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری باتیں فضول ہوں, بٹ آج کے حالات کے تحت آئیڈیلزم خدا را چھوڑ دیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو آمنے سامنے بٹھا کے مناظرہ کرایا جاتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے کیا کیا کرنا ہے, اور وہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو اتھینٹک ہوتی ہیں, جو وہ کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان سے پوچھا جاتا ہے. بھٹو صاحب نے 1970 سے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان, آج تک پورا نہیں ہوا. کسی نے پوچھا بلاول بھٹو سے, کسی نے پوچھا بے نظیر بھٹو سے, کسی نے پوچھا زرداری سے کہ بھائی وہ کدھر ہے روٹی کپڑا اور مکان؟ عمران خان اب الیکشن میں جائیں گے تو ان کے گریبان سے پکڑنا چاہیے نا بھائی, کدھر ہیں آپ کا وہ نوکریاں اور کدھر ہیں گھر؟ نواز شریف صاحب نے 35 سال نوکری کی پنجاب میں اور 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, کوئی ہے پکڑنے والا ان کا گریبان؟ یہ سارے ہم آئیڈیلزم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل ہیں, اور ان کے لیے ہم اپنوں کو گالیاں دیتے ہیں, ہم اپنوں سے رشتے بگاڑتے ہیں. تو دل کی باتیں ہیں خواتین و حضرات, آپ کو پسند آئیں تو لائک کر دیجیے گا, نہیں پسند آئی تو وہ انگوٹھے کا نیچے والا نشان جو ہے نا, ڈس لائک کو وہ ضرور کر دیجیے گا. کیونکہ میں نے کچھ ریلز بنائی ہے تو آپ دیکھ لیں, جہاں آپ کو کوئی 4K 5K لوگ لائک کر رہے ہیں تو اس میں 3-4 ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں, اور انگوٹھے کا نشان الٹا ہوتا ہے, وہ ایویں ہی ہوتے ہیں. تو ایویں شخص جو ہیں اگر وہ اس کو ڈس لائک کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی مہربانی. تھینک یو سو مچ.